الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ صلی پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل مجدہ نے سورہ بقرہ کی اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ یہ خطاب اہل ایمان کو ہے، کافروں کی نہیں بات۔ 5 چیزوں سے، خوف، جوع، نقص من الاموال والانفس والثمرات۔ خوف سے، بھوک سے، جانوں سے، جانوں کے نقصان سے، قتل سے، تمہاری ذات پر ایک امتحان ہے۔ اور ثمرات، پھل بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، مال و دولت کے نقصان۔ ان 5 چیزوں سے ہم تمہارا امتحان ہیں، بس جو ان 5 سے گزر کر کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں گے، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان امتحانوں پر صبر کرنے والوں کو اے حبیب خوشخبری سنا۔ میرے برادران، یہ امتحان ہر ایک کا ہوتا ہے، اس دنیا میں ہر مسلمان کا ہوتا ہے، مگر اس کے لیول کے مطابق۔ جس محبوبوں کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، وہ ایک ہی وقت میں 5 کے 5 امتحان ان سب کے لیے اس وقت 10 مردوں کو لیے گئے۔ ساری آزمائشیں بیک وقت ایک ہی کمرہ امتحان، اس کے اندر سارے امتحان کٹھے ہی آل پاک سے لیے گئے۔ بھوک بھی جمع تھی، پیاس بھی جمع تھی، مال کا نقصان بھی وہی تھا، جانوں کا نقصان بھی، اور زندگی کا پھل، کمائی، بچے، اولاد سب لٹ رہی تھی۔ اور امام عالی مقام کو دیکھو، اپنے صاحبزادوں کی، حتیٰ کہ معصوم علی اصغر کی لاش کو اٹھاتے ہیں۔ برادران، 71 لاشیں خیموں تک پہنچاتے ہیں۔ 71، ایک ڈیتھ ہو جائے، ایک فوتگی ہو جائے، ماں باپ سنبھالے نہیں جاتے، طبعی موت بھی بچہ فوت ہو جائے۔ 71 لاشیں خیموں تک پہنچا کر پھر خود جب گھوڑے کی زین پر آتے ہیں تو بڑا وقار تھا، بڑی تمکنت تھی، تمانیت تھی، اپنے موقع پر کوئی خوف گھبراہٹ کا نام و نشان نہ تھا۔ اور پھر جب شہید ہوئے تو آپ کے جسم پاک پر، آپ کے لباس پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے 122 سوراخ تھا۔ 122 سوراخ۔ برادران، اور جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو پھر سب سے بڑی جائیداد کا خیال رکھا، سب سے بڑی جائیداد۔ آج 10 محرم کا یہی پیغام ہے، مدینہ دور، مکہ دور، 71 لاشیں خود اٹھا کے خیموں میں پہنچا چکے،
ہزارہا دشمنوں کا فیس کر کے آخری وقت آیا، فکر کس چیز کی تھی؟ امت کو یہ درد بھرا پیغام آج 10 محرم کو یہ دے کر گئے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی جائیداد سجدہ ہے، سب سے بڑی دولت سجدہ ہے۔ فکر تھی نماز، نماز کا خیال تھا کہ میری نماز نہ قضا ہو جائے، اور سجدہ اسی حال میں زمین پر سر رکھا، اور آپ کا مبارک سر مبارک جب تن سے جدا ہوا سجدہ کیا۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ یہ سب سے بڑا میسج ہے، سب سے بڑا پیغام ہے۔ کیا دکھ بھری بات نہیں ہوگی کہ 10 محرم کے دن بھی جن گھرانوں میں آج نمازیں نہیں ہوئی وہ بتائیں، سوچیں اور روئیں کہ کیا تعلق ہمارا امام حسین۔ آج بھی 10 محرم کے دن بھی اگر ہمارے گھروں میں سجدہ نہیں ہے، پھر اگلے سال 10 محرم کو ہم آ جائیں، بس اتنا ہی تعلق نہیں ہے، اس پہ توبہ کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی ہمت اور جرأت کے ساتھ مشکلات کا ایسا مقابلہ کیا کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ وہ تو جنگل تھا، اب کربلا معلّہ ہے، اس وقت تو بیابان جنگل تھا۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ قرآن پاک نے فرمایا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھا سپارہ میں دیا ہے، تاکہ قیامت کے سبق میسج لیسن یہ آج کی محفل کا نچوڑ مغز۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نیکی کے کمال کو تم نہیں پہنچو گے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان نہ۔ سب سے پیاری چیزیں جتنی تھی سب قربان کی، اور امت کو بتا گئے ایمان سلامت ہے، دین سلامت رکھنا، سجدے کا خیال رکھنا، یہی بہت بڑی جائیداد ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، میں نے حدیث میں پڑھا کہ جو شخص نماز کے لیے وضو کر کے جس سبق یاد رکھے، فجر کی نماز بڑی مشکل ہو، اس لیے کیونکہ نیند کا غلبہ ہے، اس فجر کی اذان میں اضافی لفظ اس لیے رکھا الصلاۃ خیر، الصلاۃ خیر من النوم، جس میٹھی نیند کی لذت میں تم بے خود پڑے ہوئے ہو، یہ بہت معمولی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ آ جاؤ، اس نیند سے وہ نماز بہت بہتر ہے۔ میرے برادران، جس وقت آدمی وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے کیا ملتا ہے؟ فرمایا کأجر الحاج المحرم، مشکوٰۃ شریف ہے، ایک شخص احرام باندھ کر، حج کا احرام باندھنے والا، حالت احرام عمرے کا نہیں، حج کا، حج بیت اللہ کا احرام باندھ کر حرم مکہ کی طرف جانے والے کو جس طرح اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے،
جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے قدم اٹھا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر عطا فرماتا ہے کاجر الحاج المحرم، وہ حاجی جس نے حج کا احرام باندھا اور حرم مکہ کی طرف نماز کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے محبوب نے فرمایا وہ وہاں نہیں، اللہ کے گھر جہاں بھی مسجدیں ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر جب تم نماز کے لیے قدم اٹھاتے ہو اللہ تمہیں بھی وہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، ہمیں سجدہ کر کے اس کی لاج رکھنی ہے۔ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، نماز کا اظہار اس کردار کی صورت میں ہم نے باہر مسجد سے باہر نمازی بن کے دکھانا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سوٹیاں ڈنڈے پھینٹیوں سے نیک انسان نہیں بنے گا، جب سجدہ کرے گا پابندی سے نماز کی طرف آتا رہے گا۔ اقبال نے کہا تھا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ 5 نمازیں کوئی رسمی کاروائی کے لیے نہیں رکھی گئی کہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوتی ہے، اسی میں ہی سب کچھ ملتا ہے۔ اور میں نے حدیث پاک میں پڑھا فرمایا جب بندہ ہاتھ باندھ کے رب کے آگے کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، میں نے حدیث پاک میں پڑھا جب بندہ یہ لفظ اپنے رب سے کہہ رہا ہوتا ہے فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، نماز کی حالت میں وہ اپنے رب سے چپکے 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 اپنا درد سنا رہا ہوتا ہے، اپنا حال سنا رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں کل پڑھ رہا تھا حضرت صاحب تسلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کبھی لوگ مجھے کہتے جی اکیلا رہتا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو سناؤں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میں رب کی سنوں تو میں قرآن شروع کر دیتا ہوں۔ جب سنانے کو جی چاہتا ہے اس سے باتیں کروں تو نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے خالق کی بات سنوں تو قرآن شروع کر دیتا ہوں۔ یہ ہماری جائیداد ہے، یہ ہماری دولت ہے، یہ 10 محرم ہے۔ ہمیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اپنی بچیوں کو کروڑ کے گھر میں رہائش دے دینا کوئی کمال نہیں ہے، سجدہ عطا کر دیں وہ سجدہ سب کچھ دے دے گا۔ قبر میں سب سے پہلے نمازیں موجود ہوں گی، آپ کو ویلکم۔ اور میں نے پڑھا ان اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، قیامت والے دن کی سب سے پہلے سوال نماز۔ قبر میں آپ کا استقبال نماز نے کیا، حشر والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہے۔ یہی 10 محرم کا سبق ہے کہ ہم اپنے گھروں میں کوشش کریں، روٹی سادہ کھا لیں اگر نماز قضا نہ کریں، انشاءاللہ اس سجدے میں آپ کو دنیا میں بھی سنبھالنا ہے، قبر میں بھی سنبھالنا ہے، حشر میں بھی سنبھالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دعا خیر ایک مرتبہ نام سے 3 بار